أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت، اس کی 25 تا 29 نمبر آیت انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا۔ میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو فاسقوں کو جو نافرمان، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار۔ 25 تا 29 نمبر آیت۔ اب انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ نیک عمل کا ذکر آیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان سے نجات ہو، جیسا کہ عیسائی حضرات کا عقیدہ ہے کہ صرف ایمان سے نجات ہے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں پر نیک عمل کی شرط ساتھ لگی ہوئی ہے، تب وہ آدمی پاس ہوگا، تب وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی ان باغوں کو خشک سالی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جس باغ کو پانی ملتا رہے وہ باغ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے باغ ان کو ملے گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب بھی ان کو کچھ کھانے کو دیا جائے، رزق دیا جائے گا پھلوں کا، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم کو مل چکا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ چونکہ اس دنیا میں انہوں نے پھل دیکھے تھے، ان پھلوں کے ہم شکل جنت میں دیکھنے سے خوشی ہو کہ یہ تو وہی مزیدار پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے تھے اور پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ چونکہ جو چیز آدمی جس سے مانوس ہوتا ہے، پہلے سے دیکھی ہوتی ہے، اس کی طرف آدمی زیادہ مائل ہوتا ہے، لہٰذا اس دنیا کے ملتے جلتے پھلوں سے ملتے جلتے پھل وہ دیکھ کر، وہ نعمتیں جو وہاں پر ملیں گی وہ خوش ہوگا، لیکن وہ اپنے ذائقہ اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہ ہے عام تشریح۔ اور استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انہوں نے جو اس کی تشریح فرمائی کہ اس دنیا کے نیک عمل اگلی دنیا میں شکلیں اختیار کر لیں گے۔ مثلا نماز حور بن جائے گی، علم دودھ بن جائے گا، اسی طرح جو مختلف نیکیاں ہیں وہ مختلف شکلیں اختیار کریں گے۔ تو اس دنیا میں نیکی کر کے آدمی کو جو تسکین ہوئی تھی
جو خوشی ہوئی تھی وہ خوشی اس کو وہ پھل کھانے سے ملے گی، تب وہ سوچے گا کہ یہ خوشی ایک دفعہ پہلے بھی مجھے حاصل ہو چکی ہے، کہ جو اطمینان قلب اور سکون مجھے دنیا میں ملا تھا۔ اس کی مثال ایک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی انتہائی مصیبت میں ہے، آپ نے اس کی مدد کی، اللہ پاک نے اس کی مصیبت دور کر دی، اس دیکھنے سے جو آپ کو خوشی ہوگی، جو آپ کو سکون ہوگا، وہ تا زندگی باقی رہے گا۔ یہ جو دنیاوی خوشیاں ہیں اور یہ جو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی جگہ کوئی عیاشی کی ہے، کسی جگہ اس نے اپنے من کی مرضی پوری کی ہے کسی بھی طریقے سے، وہ وقت چونکہ ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ اس کو جب بھی یاد آئے گا اداس ہو جائے گا کہ اب وہ کیفیت میسر نہیں ہے۔ لیکن نیکی کی خوشی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی تھوڑی سی بھی کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، جب بھی آپ کو یاد آئے گی آپ کا دل کھل جائے گا۔ تو یہی خوشی جو ہے، جو اس کو اس دنیا میں نیکی کر کے حاصل ہوئی تھی، وہی خوشی اس کو اس وقت وہ جو پھل شکل اختیار کرتے ہیں کہ نیکی، وہ پھل کھانے سے اس کو دوبارہ خوشی ملے گی، اور وہ کہے گا کہ یہ خوشی تو مجھے پہلے بھی ایک دفعہ دنیا میں مل چکی ہے۔ اور وہاں پر آدمی کو دنیا کی نیکیوں اور جنت کی نعمتوں میں ایک مناسبت محسوس ہوگی کہ جو نیکی میں دنیا میں کرتا تھا وہ مختلف شکلیں اختیار کر کے اللہ پاک نے مجھے واپس کر دی۔ اور یہ جو فرمایا کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ انتہائی خوشی سے کہیں گے جب وہ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ان کی خدمت میں پھل پیش کیے جائیں گے، تو اس وقت وہ انتہائی خوشی سے کہیں گے کہ یہ نیکی، یہ تو مزہ ہمیں ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ لیکن وہ جو مماثلت ہے وہ اہل جنت کے خیال میں ہوگی، ورنہ وہ لذت اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوگی۔ اب اس آیت میں 25 نمبر آیت میں اللہ پاک نے دنیا جہان کی خوشیوں کے جو ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے بیان اس میں فرما دیے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ ان کو جنت دی جائے گی۔ سب سے بڑی خوشی آدمی کو ہوتی جب اس کے پاس مکان ہوتا ہے، رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی خوشی ہے انسان کے لیے۔ تو فرمایا اس کو مکان دیا جائے گا، اس کو رہنے کی جگہ دی جائے گی جو جنت ہوگی۔ دوسری خوشی ہوتی ہے کھانے پینے کے ساتھ، انسان کھانے پینے کی محتاج ہے، اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور اگر اچھا کھانا ہو تو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کو رہنے کے لیے جنت دوں گا، کھانے کے لیے پھل دوں گا۔ تیسری خوشی ہوتی ہے شادی بیاہ کے ساتھ، کہ آدمی کا خاندان ہو، اس کی فیملی ہو۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی پاک۔ اور جس آدمی کو پتہ ہو کہ میری بیوی پاک دامن ہے، اس کے سکون ذہن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور جس آدمی کی کیفیت اس کے الٹ ہو، اس آدمی کی پریشانی کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی پاک دامن، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ چوتھی جو خوشی ہوتی ہے کہ سب سے بڑا ڈر انسان کو یہ ہوتا ہے زوال نعمت کا، کہ یہ جو نعمت مجھے میسر ہے یہ کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جتنے ممکن طریقے تھے خوشی کے، انسان کے اطمینان کے، اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں بیان فرما دیے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، ان کو جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، کیونکہ نیکیاں ہی وہاں پر شکلیں اختیار کریں گی۔ اگر نیکی نہ ہوئی کوئی تو وہاں پر کیا وہ پھل بنیں گے؟ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت ہے، رہنے کے لیے جنت، کھانے کے لیے پھل، ان کے ساتھ ان کی فیملی، بیویاں، ان کی پاک بیویاں۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں سے ان کو کبھی نکالا بھی نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ نعمتیں ان سے کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ پاک نے جو فرمایا، تو میں جنت کی تھوڑی سی جو جنت کے بارے میں آیات ہیں میں وہ بھی پڑھ دوں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ 82 نمبر آیت، اللہ پاک نے فرمایا، یہ جنت کا ذکر جہاں بھی آیا نیک اعمال کے ساتھ آیا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ بقرہ کی 82 نمبر آیت۔
سورہ نساء کی 57 نمبر آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم عن قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہریں بہنے کا مطلب ان باغوں میں کبھی خشک سالی نہیں ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یعنی دھوپ جو ہے اس سے بھی آدمی تنگ ہوتا ہے، تو جو درختوں کا سایہ بہت خوشگوار چیز ہے، تو فرمایا ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ بس جتنی بھی نعمتیں ممکن ہو سکتے ہیں اللہ پاک نے بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی۔ اور یہ جو جنت کا ذکر ہے، جب کسی کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہی حالت ہوتی ہے کہ جنگ ہو رہی تھی، ہونے والی تھی، ایک صحابی ان کے پاس کھجوریں تھیں کسی کپڑے میں یا تھیلے میں، وہ کھا رہے تھے۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کے سائے میں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ کنفرم ہے؟ آپ نے فرمایا کنفرم۔ اس نے وہیں تھیلا پھینکا اور ان میں گھس گیا اور شہید ہو گیا۔ مطلب جن لوگوں کو تسلی ہوئی ان لوگوں نے پھر عمل بھی ویسے ہی کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل حق ہے، ان کے وعدے بالکل سچے ہیں، لہذا جو بھی آدمی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق انعام بھی ملے گا۔ پھر جنت میں جو نہروں کا ذکر ہے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ فتح میں، سورہ محمد میں، کہ نیکوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، نزل کا لفظ استعمال ہوا، نزل، جیسے نازل ہونا ہوتا ہے ایسے نزل۔ نزل کہتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آئے تو فوری طور پر جو اس کو آتے ہی کچھ پیش کیا جائے اس کو کہتے ہیں نزل۔ اصل کھانا بعد میں تیار ہونا، جیسے ہماری بولی میں ہم کہہ لیں کہ آتے ہی اس کو جو شربت ہم پیش کرتے ہیں یہ نزل، اصل کھانا اس سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو فردوس ہے، یہ جو جنت ہے، یہ سب کچھ بطور نزل ہوگا، جاتے ہی دے دوں گا۔ اور جو باقی نعمتیں ہیں وہ ہر روز بڑھتی رہیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتی رہیں گی، ہر روز اس میں نئی ورائٹی ہوگی۔ اسی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کی آپ قسمیں گننا شروع کر دیں تو آپ گن نہیں سکتے، پرندوں کی لگا لیں، جانوروں کی، انسانوں کے، علاقوں کی، پھلوں کی، چیزوں کی، فصلوں کی۔ اور یہاں جو صورتحال ہے کہ اگر فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر اللہ پاک نے فرمایا میری نظر میں مچھر کے پر برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا ہے۔ اس میں اتنی ورائٹی ہے، اس میں اتنی نعمتیں ہیں، تو جنت میں کیا ہوگا؟ اور وہ جو فردوس ہے جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے وہ بھی فرمایا بطور نزل دوں گا، جاتے ہی دے دوں گا، اس کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ بڑھتی رہیں۔ تو یہ جو نہریں ہیں ان کا ذکر بھی بار بار، پھر پھل اور میوے، پاک بیویاں، بار بار اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں تم کو وہ، میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ وہاں پر جو تمہارا دل چاہے گا وہ بھی ملے گا، جو تمہارا دماغ چاہے گا وہ بھی ملے گا۔ دل چاہتا ہے مادی نعمتیں، دماغ چاہتا ہے روحانی نعمتیں۔ مطلب کوئی آدمی اس کو علم کے ساتھ عشق ہے تو فرمایا جو بھی تمہارا ذہن مانگے گا وہ بھی دوں گا، جو تمہارا دل مانگے گا وہ بھی دوں گا، کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر ہے 26 اور 27 کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی، مثلا مکڑی ہے یا مکھی ہے اس کی مثال، کیونکہ جو لوگ مومن ہیں وہ تو جان لیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور جو کافر ہیں وہ اعتراضاً کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسی مثالیں دے کر بہتوں کو ہدایت دیتا ہوں، بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہدایت کون پاتے ہیں؟ جن کا ارادہ ہے ہدایت پانے کا، جن کا پروگرام ہو، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آدمی سوئے ہوئے کو تو اٹھا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے اٹھائے؟ مطلب یہ ممکن نہیں ہے جو جاگ رہا ہے اور اس نے آنکھیں بند کی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جاگنا، اس کو آپ نہیں جگا سکتے۔ جو سویا ہے اس کو آپ جگا سکتے ہیں، جس کا پروگرام ہے نیکی کا، ہدایت کا، اس کو تو جو بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کو حق معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو کافر ہیں ان کا کام ہی اعتراض نکالنا اس میں سے، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟
اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسی مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست بتا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ ایسی مثال سے صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جن کا پروگرام یہ. آگے ان کی تشریح تھوڑی سی کہ وہ کون لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو جو اللہ سے مضبوط عہد کر لینے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو، جس رشتے کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ در حقیقت نقصان اٹھانے والے. تو اس میں جو عہد ہے وہ ہے توحید کا. اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیوں کے ذریعے تمام امتوں سے کہ مجھ کو ایک ماننا ہے، توحید کا عہد، جس کو یہ کافر توڑتے ہیں. دوسرا عہد ہے ایمان کا کہ مجھ پر اور میرے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اس کو بھی یہ کافر توڑتے ہیں کہ کسی نبی کو مان لیا کسی کو نہ مانا. پھر ہے کہ میری فرما برداری کرنی ہے تم نے، اس معاہدے کو بھی یہ توڑتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ امر اور نہیں، جو کام کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے اس عہد کو بھی یہ توڑتے ہیں. یعنی یہ ترک عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے سے یہ عمل نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. باقی رہی مثال کہ اللہ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ مثال میں دیکھنے کی چیز صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو حقیقت ہے وہ کتنی خوبی کے ساتھ پیش کی گئی. کیا بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوتا ہے مثال کا مقصد. اس کے جو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں اس سے کسی کو کوئی بحث نہیں ہوتی. اصل میں کوئی بھی حقائق بیان کر کے، مثال بیان کر کے، تمثیل بیان کر کے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو عہد میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا کہ ہم تجھے ایک مانیں گے. ہر نبی کے ذریعے امتوں سے عہد لیا گیا اللہ کو ایک ماننے کا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، جو بھی اس وقت کے رسول اور نبی تھے، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے کا، جن سے روکا ان سے رکنے کا. یہ لوگ ترک عمل کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اب فاسقوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک تو اللہ سے وعدہ توڑا ہے، دوسرا جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو یہ توڑ دیتے ہیں. وہ رشتے کون سے ہیں؟ یہ سورہ نساء ہے، اور اس میں جو 4 نمبر صورت ہے اس کی 36 نمبر آیت میں اللہ پاک نے وہ سارے رشتے بیان کیے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. وہ ہیں اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک تو رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ملاؤ. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، محتاجوں کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے پڑوس میں تمہارا رشتہ دار رہ رہا ہے یعنی رشتہ دار پڑوسی، اس کے ساتھ احسان کرو. اور جو بیگانہ پڑوسی ہے، جو تمہارا رشتہ دار نہیں لیکن پڑوسی ہے، اس کے ساتھ احسان کرو. اور جو تمہارے پاس بیٹھتا ہے یعنی دفتر میں تمہارے ساتھ والی سیٹ میں ہے، گاڑی میں تمہارے ساتھ والی سیٹ میں، ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کسی انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، تو جو ساتھ بیٹھا ہے یعنی اس کے ساتھ بھی تم نے اچھا سلوک کرنا. اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو. اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ غلام ہوں چاہے وہ ملازم، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. کیونکہ اللہ جو ہے لا یحب من کان مختالا فخورا، جو تکبر کرتا ہے اور شوخی مارتا ہے، شیخی مارتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ صورت ہے نساء، اس کی 36 نمبر آیت میں اللہ پاک نے وہ رشتے بیان فرمائے جن کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے. اور یہ جو مثال ہے کہ جی مچھر کی مثال، تو اللہ پاک نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، مکڑی، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ اس کو آپ انگلی لگا وہ ختم ہو جائے. یہی مثال ہے یہ شرک کرنے والوں کی. فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور یہ اس صورت واقعہ پر بالکل فٹ آتی ہے. مثلا یہ مکڑی کی مثال ہے سورہ عنکبوت 41 نمبر آیت میں. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، دوسروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء،
जिन्होंने दूसरों को अपना दोस्त बना लिया अल्लाह के अलावा, दूसरों को अपना कारसाज समझ रखा है, उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे मकड़ी, कि वो एक घर बनाती है और बेशक तमाम घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का। आगे फरमाया लौ कानू यालमून, काश ये बात इन लोगों की समझ में आ गई। दूसरी जगह सूरह हज है 73 नंबर आयत, उसमें फरमाया क्या लोगों एक मिसाल बयान की जाती है, इसे गौर से सुनो। बेशक जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। ये जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं इंटरनेट पर, उनके लिए मैं एक बात करने लगा, तवज्जो से सुनना और इसको याद रखनी। एक लेबॉर्ट्री में मक्खी उन्होंने बना ली है और उन्होंने चैलेंज किया है मुसलमानों को कि तुम्हारा कुरान कहता था कि ये मक्खी नहीं बना सकते, हमने ये बना भी ली है, उड़ा भी ली है, और वहाँ की हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी। जो अल्लाह बनाता है वो बगैर मादे के बनाता है। अल्लाह ताला जो तख्लीक करता है फ्रॉम नथिंग, सिर्फ हुक्म से तख्लीक करता है। जो इंसान बनाता है, कुछ भी बनाए वो किसी ना किसी मटीरियल से बनाता है। अल्लाह और इंसान की तख्लीक में फ़र्क है, ये आपने बात याद रखनी है कि अल्लाह जो भी बनाता है वो मादे से नहीं बनाता, मटीरियल से नहीं बनाता, वो हुक्म से बनाता है। तो अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया ना कि जैसे अल्लाह बनाता तुम भी बना के दिखा दो। तो अल्लाह के खलक करने में और इंसानों के खलक करने में फ़र्क है। ahsanul खालिकीन जो है अल्लाह पाक है कि वो बनाता है नथिंग से समथिंग, और इंसान जो है वो समथिंग से समथिंग बनाता है। इसके पास कोई मटीरियल होगा तो उसको शेप दे देगा ये, और कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो बोलने वाली मशीन हो, जैसे लोहा बोलता है तो मक्खी बना ली, फिर क्या हुआ, ये प्लास्टिक बोलता है, लोहा बोलता है, ये सारे हमारे सामने ये मशीनें बोल रही हैं सारी, ये अभी माइक भी तो मशीन ही है। तो अल्लाह ताला जो बनाता है वो नथिंग से बनाता है, वो सिर्फ हुक्म से बनाता है। और यही बात फलसफियों को समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है ये मादे से बनाई, मादे के बगैर बन सकती ही नहीं, लिहाजा अल्लाह भी कदीम है, मादा भी कदीम है, रूह भी कदीम है, क्योंकि जान पैदा नहीं कर सकता कोई भी। ये हमेशा से ये हिंदू हजरात का भी यही कीदा है कि मादा, रूह और ये खुदा जो है ना, ये कदीम है, चीज़ें सारी पुरानी चीज़ें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा जिनसे तुम दुआएं करते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, बेशक जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों से दुआएं करते हैं। ये जो पुकारना तर्जमा कर लेते हैं तो उसकी सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के अलावा जिनसे तुम दुआएं करते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे इस काम के लिए वो सब जमा ही क्यों ना हो जाए। और मक्खी बनाना तो बड़ी चीज़ है, अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो ये उसे वापस नहीं ले सकते। अब आप देखें कि मक्खी के पाँव को जो ज़र्रा लगा होता है, जब वो उड़ जाती है कोई माई का लार उसको गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है मक्खी। बुतों का भी यही है कि जो बुत हैं उन पर मक्खी बैठती है, वो चीज़ लेके जाती है, वो अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकते। और ये जो आर्या समाजी तहरीक थी उसका जो बानी था स्वामी, वो छोटा सा बच्चा था जब अपने वालिदैन के साथ बुत खाने गया। वो भी सनातन धर्मी थे। सनातन धर्मी कहते हैं ये पुराने हिंदू जो बुत पूजते हैं, और आर्य समाज वो बुत नहीं पूजते। वो हिंदुओं को मुशरिक कहते हैं, मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं। ये काबे की तरफ ये मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, उनके ख्याल से सवाए उनके कोई तो ईद परस्त नहीं है। तो स्वामी दयानंद वो अपने माँ बाप के साथ बुत खाने गया। वो कहता है कि रात मैंने देखा कि वहाँ पर मिठाइयाँ पड़ी थी बुतों के सामने, और एक चूहा आता था और वो खा जाता था। तो मैं सोचता था अब ये बुत इसको सजा देगा कि मेरी चीज़, क्योंकि मुझे वालिदा ने कहा था कि ये चढ़ावा है, इसको तुमने हाथ नहीं लगाना वरना वो सजा देगा देवता। वो कहता वो चूहा लेके भाग जाए, उसको वो बुत कुछ भी ना कहे। उस दिन से कहता मेरे ज़हन में आ गई कि ये कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि चाहे जिंदा जिनसे तुम दुआएं करते हो, चाहे ये बुत, इनसे मक्खी को चीज़ पकड़ के ले जाए तो ये पकड़ नहीं सकते, मक्खी से वापस नहीं ले सकते। यानी तालब और मतलूब, ज़ाउफ़ तालिब वल मतलूब, तालब भी कमज़ोर है और मतलूब भी कमज़ोर है। पुजारी भी कमज़ोर है और वो जिसको पूज रहा है वो भी कमज़ोर है। इसी तरह मिसाल एक और दी अल्लाह पाक ने
اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، کہ من مرضی کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس کی خواہش ہی اس کا خدا ہے، تو کیا آپ اس پر نگران ہیں؟ کیا آپ اس کو زبردستی مسلمان کریں گے؟ یعنی زبردستی اس کو مسلمان نہ کریں، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ سنتے سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یعنی وہ جو آپ کی بات سن کر سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے مویشی ہیں۔ یہ ہے سورہ الفرقان۔ اسی طرح حدیث میں بھی رسول کریم علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ یہاں پر دنیا میں وہ ٹائکون ہوگا، وہ بہت بڑا دنیا کا امیر ترین آدمی ہوگا، وہ بہت بڑا طاقتور آدمی ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، تو اللہ پاک کے نزدیک اس کی قدر ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ترمذی ہے اس کے ابواب الزہد میں یہ حدیث ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ آگے فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر اس نے آسمان کو مناسب طریقہ سے مکمل کیا اور 7 آسمان بنایا۔ وہی ہے جسے ہر چیز کا علم۔ پیدا ہونے سے پہلے مردہ ہونا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، معدوم تھے، عدم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا کوئی نہ ذکر تھا۔ جس دن کوئی آدمی پیدا ہوا ہے اس دن سے ایک دن پہلے تک، 1 منٹ پہلے تک دنیا میں کوئی اس آدمی کو نہیں جانتا تھا کہ اس نام کا کہ دنیا میں آدمی ہے۔ یعنی اس وقت اس کا دنیا میں نہ کوئی تذکرہ تھا، نہ اس کا کوئی وجود تھا، بالکل عدم تھا۔ تو وہاں سے اللہ پاک نے پیدا کیا اور وجود دیا اور زندہ کیا۔ جب اس زندگی کا وقت ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر موت دے دے گا، پھر قیامت والے دن ان کو زندہ کرے گا۔ آگے جو فکرہ ہے نا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی صرف اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے خیالات ہیں کہ فلاں بزرگ ہماری عدالت کریں گے اور اپنے ماننے والوں کو بخش دیں گے، جیسے عیسائی حضرات کا خیال ہے کہ عدالت کا کام قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہوگا، وہ جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے دوزخ دیں گے۔ اسی طرح کسی اور گروپ کا خیال ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ جنت اور دوزخ تقسیم کریں گے۔ اسی طرح کسی اور گروپ کا خیال ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنت اور دوزخ تقسیم کریں گے۔ بالکل جھوٹ فرمایا، صرف اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ صرف ایک خدا ہوگا جس کی عدالت میں تم پیش ہوگے، اور وہ اللہ کون ہے؟ جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اس سے آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، ایک ایک چیز کا نہیں۔ آپ نے پوچھنا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثبوت دکھاؤ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی سب کچھ حلال ہے سوائے اس کے جو قرآن اور حدیث میں حرام کر دیا گیا۔ لہذا بار بار پوچھنا کہ جی فلاں چیز کا ثبوت دیں، فلاں چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں حرام کر۔ اور وہ طاقتور اتنا کہ اس نے 7 آسمان بنائے اور ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ یعنی جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس کو علم میں تم اضافہ نہیں کر سکتے، اس کو سب پتا کہ تم کیا کیا کارنامے کر کے آئے ہو، تو ان کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید اور حدیث شریف پر جو بھی اس کے ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب کے گناہ معاف کریں۔ اگر ہم سے کوئی نیکی ہوئی وہ اپنے فضل سے قبول کرے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ قبول کی جائے، لیکن اپنے فضل سے قبول کرے، اور پوری امت مسلمہ کو معاف کر کے رسول اللہ کے قدموں میں قیامت والے دن جگہ عطا فرمائے۔ اور حضور کا جو محل ہوگا جسے وسیلہ کہتے ہیں، جس کے لیے ہم پوری امت ہر اذان کے بعد رسول اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے لیے دعا کرنی ہے، تو وسیلہ ہم ان کے لیے مانگتے ہیں۔ وہ جنت الفردوس سے اوپر اور عرش کے نیچے
واحد ایک محل ہے جو صرف ایک آدمی کو ملے گا. آپ نے فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، لیکن امت کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے لیے وہ مانگنا ہے. تو دعا یہ کریں کہ ساری امت جتنے کلمہ گو ہیں ان سب کے اللہ پاک گناہ معاف کرے اور سب کو اس وسیلہ میں رسول اللہ کے قدموں میں جگہ دے دے، تاکہ ہر وقت وہ ان کی نعمت جو ہے ان کے دیکھنے کی، ان کے دیدار کی، وہ ہر امتی کو میسر ہے. وما لنا الا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا غیاثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحشہ، ویرجانا حینا تنقطع حیلتنا. صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین.